واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم گہری نظر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں آپ کا ایک ایک فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ گہرے مطالعے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں اور خامیاں تھیں ان میں سے ایک ایک خرابی اور خامی کی پہلے نشاندہی کی، پھر اس خرابی یا اس خامی کی اصلاح اور اس کے ازالے کے لیے ایک پروگرام تجویز کیا، منصوبہ بندی تجویز کی، اور اس کے فوراً بعد اسی وقت اس پروگرام کی تنفیذ، اس کا اطلاق اور اس کو لاگو کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی کر ڈالے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی خرابیوں کا ازالہ کرنے کے لیے شروع سے لے کر آخر تک کام کیا، بس اور یہی کام کیا جس کو ہم اصلاح کا کام کہتے ہیں۔ اس اصلاحی پروگرام کا ایک اور حسن یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی بیماری کا جب بھی علاج دریافت کیا یا علاج تجویز کیا وہ وقتی علاج نہیں تھا، وہ ایسا پائیدار اور دائمی علاج تھا کہ وہ آج تک بھی اس بیماری کا وہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل، کوئی اور علاج نہیں۔ آپ جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کو محسوس کرتے ہیں، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک جو فرمان ہے اس کے پیچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ جو ہے اس کے پیچھے یہ اصول ہے کہ آپ نے معاشرے کی کسی خرابی کو ڈھونڈنے کے بعد اس کا علاج تجویز کیا اور اس کے فوراً بعد اس علاج کو روبہ عمل کیا، نافذ کیا، لاگو کیا۔ دو تین کام ہو سکتے ہیں، یا تو اس واقعے میں کسی خامی کی نشاندہی ہوگی، یا اس کا علاج تجویز کیا گیا ہوگا، یا پھر اس پر عمل کرنے کا کوئی واقعہ ہوگا۔ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کر چکے ہیں اور آپ نے اس بات کو محسوس نہیں کیا تو آپ کو ایک بار پھر سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ اس بات کو محسوس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کے پیچھے اتنی صحت اور درستگی کا راز کیا تھا کہ آپ نے ٹھیک علاج تجویز بھی کیا، اس کو عمل میں بھی لے آئے، پھر اس علاج کے نتائج بھی نکلے، پھر وہ علاج وقتی بھی نہیں ہے، دائمی ہے۔ اس کے پیچھے جو راز ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم بھی اللہ کی ہدایت کے بغیر نہیں اٹھایا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ نے جو پروگرام بھی تجویز کیا، جو علاج بھی بتایا، جو اقدام بھی کیا، جو فرمان بھی جاری کیا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہدایات ہیں جن کو ہم وحی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ کا دیا ہوا منشور تھا، اللہ کا دیا ہوا پروگرام تھا، اللہ کی دی ہوئی ہدایات تھی، اور اللہ اس کائنات کے خالق ہیں اور خالق سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی قدم اٹھایا ایک تو وہ کامیاب تھا، ایک وہ درست تھا، دوسرا یہ کہ وہ دائمی تھا، اس کا اثر وقتی نہیں تھا۔ اب دوسری اس سلسلے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کی سیرت کا ایک حسن یا اسلام اور شریعت کا ایک حسن اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرے میں چلتی ہوئی خرابیوں جن کو پکڑا گیا اور جن کا علاج تجویز کیا گیا، ان میں سب سے اہم اور بنیادی خرابیاں جو تھیں جن کو بروقت پکڑ کر بروقت ان کی گرفت کر کے ان کی اصلاح کی گئی ہے، ان خرابیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے میں اگر کسی طبقے کو کمزور سمجھا گیا، کسی طبقے کو بے سہارا سمجھا گیا، کسی طبقے کو لاوارث اور لاچار سمجھا گیا، تو آپ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ کو لگے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول خود میدان میں آ کر اس بے سہارا طبقے کا سہارا بنے، اس کمزور طبقے کا سہارا بنے، اس لاچار طبقے کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے۔
اچھا، پھر یہ جو کمزور طبقہ ہے یا کمزور طبقے کی حمایت ہے، یہ انسانوں تک بھی محدود نہیں ہے، جانوروں میں بھی، بے زبان جانوروں میں بھی اگر محسوس کیا گیا کہ کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے اور ان کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے اور ان پر جبر ہو رہا ہے، تو ان جانوروں کی حمایت میں بھی اسلام کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے سیرت کے کئی واقعات سنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ نے آ کر اپنے مالک کی شکایت کی ہے، ہرن نے آ کر اپنے مالک کی شکایت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانور روئے ہیں مظلومیت کی بنیاد پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور ان کے انصاف کے لیے اقدامات تجویز کیے ہیں، اور پھر صرف اس وقت کے لیے اقدامات تجویز نہیں کیے، ہمیشہ کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ آپ جب قربانی کے جانور خریدتے ہیں تو ان کے لیے جب آپ مسائل پوچھتے ہیں، ایک مسئلہ آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے اس جانور کے سامنے چھری کو تیز بھی نہیں کر سکتے، آپ اس جانور کو ڈرا نہیں سکتے، اس کو ہراساں نہیں کر سکتے، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کرو تاکہ وہ پریشان نہ ہو، جب آپ نے ذبح کرنا ہی ہے تو بس اچانک پکڑو اور اس کو ذبح کرو، تیز ترین چھری کے ساتھ اس کو ذبح کرو، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ تو یعنی کمزور طبقات کی جو حمایت ہے اور ان کا جو سہارا بننے کی روش ہے، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا حسن اور اسلام کی بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں اپنی اصلاح کا کام شروع کیا، اس دور کی سب سے کمزور چیز، کمزور مخلوق انسانوں میں اگر کوئی تھی تو وہ عورت تھی۔ عورت اس معاشرے کا کمزور ترین فرد تھا، عورت اس معاشرے کی کمزور ترین مخلوق تھی۔ اسی طرح یتیم بچے جو ہوتے ہیں یا بچیاں، ان کو بھی اس معاشرے کا کمزور ترین فرد سمجھا جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس معاشرے میں صرف خرابیاں ہی خرابیاں تھیں، یا اس معاشرے میں بد تہذیبی ہی بد تہذیبی تھی، یا اس معاشرے میں اقدار کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یا اس معاشرے میں ہر عورت مظلوم تھی اور ہر بچہ مظلوم تھا، ایسا نہیں۔ دیکھیں، اس معاشرے کی ایک خرابی ہمیں سمجھائی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے کہ عورت کو زندہ، بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہر گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ 200 300 500 گھروں میں سے ایک گھر کی کہانی ہوتی ہوگی، ورنہ عورتیں تھیں، عورتوں کا وجود تھا، بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن کہیں کہیں یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ عورت جو ہے یہ باعث شرم ذات ہے، لہذا اس کو بڑا نہیں ہونے دینا چاہیے، یہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ساتھ اس کو درگور کر دیا جائے۔ یہ ہزاروں میں یا سینکڑوں میں ایک واقعہ ہوتا تھا، لیکن یہ سوچ پائی جاتی تھی۔ اسی طرح عورت کو ذاتی ملکیت کا حق نہیں ملتا تھا۔ عورت کما سکتی ہے لیکن مالک نہیں ہے اپنی کمائی کی، عورت کما سکتی ہے لیکن اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی ہے، عورت کما سکتی ہے لیکن اس کو ذخیرہ کر کے اس پر اپنی ملکیت نہیں جتلا سکتی ہے۔ یہ بھی ہر گھر کی کہانی نہیں تھی، یہ بھی معاشرے کا کوئی عام چلن نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت تھی اس معاشرے کی، لیکن بہت بڑی مالدار اور تاجر عورت تھی، ان کی تجارت ہوتی تھی، ان کا مال امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا، ان کو ذاتی ملکیت کا ظاہر ہے حق تھا تو وہ تجارت کرتی تھی۔ تو لیکن کہیں کہیں یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ عورت مظلوم ہے، اس کو ملکیت کا حق نہیں دینا چاہیے۔ یتیموں کے اوپر بھی ہر جگہ ظلم نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے لیکن کوئی ظلم نہیں ہوا الحمدللہ۔ آپ زندگی پڑھتے ہیں، حضرت جناب ابو طالب نے ان کی خدمت کی ہے، ان کے دادا نے ان کی خدمت کی ہے، ان کو گھر میں پروٹوکول ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہر یتیم کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ سوچ پائی جاتی تھی۔ اسلام نے کیا کیا کہ عورت، یتیم اور تیسرے کس طبقے کا ذکر کیا میں نے؟ عورت اور یتیم کو جو کمزور سمجھا جاتا تھا اس معاشرے میں، ان کمزور لوگوں کے لیے اسلام نے آواز اٹھائی۔ اب دیکھیے سورۃ النساء کا آپ مطالعہ کریں گے نا تو آغاز اس کا یہیں سے ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کی ہدایات دیتے دیتے آیت کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ براہ راست تمہاری نگرانی کر رہا ہے اس معاملے میں، گویا اللہ خود دیکھ رہا ہے تمہیں۔ اگر تم نے اس کو بے سہارا سمجھا تو پھر اس کا سہارا سمجھو کہ صرف اللہ، اگر تم نے اس کو لاچار سمجھا تو اس کا چارہ گر صرف اور صرف اللہ ہے، اور یہ بات تم دیکھو گے
یعنی دھمکایا گیا باقاعدہ کہ عورت کو اتنا بے سہارا مت سمجھو، اس کا سب سے بڑا سہارا پھر اللہ بن جائے گا اور پھر تم کسی جگہ بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تو یہ یعنی کمزور طبقات کی نمائندگی کا حق خود اسلام نے اپنا حق استعمال کیا اور میدان میں اترا اسلام اور مظلوم طبقات کی حمایت جاری کر دی۔ چنانچہ اس کے بعد عورت کو پھر جو پروٹوکول ملا، پھر عورت کو جو حقوق ملے، پھر عورت کو جو سٹیٹس ملا، عورت کو جو مقام اور مرتبہ ملا، اور اس کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا تیار کی ہے کہ آپ اپنی، چلو بیٹی تو بہت دور کی بات ہے، آپ اپنی بہن کے ساتھ بھی اگر اس نے سلوک کرتے ہیں، اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس آپ کو ملتا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، آپ کو پھر بھی جنت کی ضمانت ملتی ہے۔ آپ وہی عورت پھر بڑی ہو جاتی ہے، ماں بن جاتی ہے، تو اس کے قدم تلے آپ کی جنت ہے۔ اگر آپ نے اس کو راضی نہیں کیا تو اس جنت سے محروم ہو جاؤ۔ بہن، بیٹی، بیوی کے جو حقوق بیان کیے وہ تو ایک الگ داستان ہے۔ اتنے حقوق بیان کیے ہیں بیوی کے، خاندان کو منظم رکھنے کے لیے، کہ بسا اوقات ماؤں کو یعنی والدین کو، ماں باپ کو شکایت ہونے لگتی ہے کہ اچھا بیوی کے بھی اتنے حقوق ہیں، پھر ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ان کو بسا اوقات یہ لگنے لگ جاتا ہے شاید یہ ہمارا مقام و مرتبہ اس سے گھٹے گا، ایسا اگرچہ ہے نہیں ہے۔ تو اسلام نے پھر اس کمزور طبقے کا، چاہے وہ جو بھی طبقہ ہو، چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے وہ جانوروں میں ہو، اسلام اس کا سہارا بنا ہے۔ کمزور طبقوں کی اسلام نے پھر جنگ لڑی ہے، ان کو باقاعدہ حقوق جاری کروائے ہیں ان کے لیے، اور پھر ان حقوق کی تنفیذ کے لیے عملی اقدامات کر کے دکھائے ہیں کہ عورت کو کتنا پروٹوکول ملا۔ پھر وہ بیوی بنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، یا آپ کی زندگی میں آپ کا جو ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک ہے اس کا آپ مطالعہ کریں، تو آپ کو درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں ملیں گی کہ آپ عش کر اٹھیں گے کہ واقعی عورت ایک معاشرے کا انتہائی قابل عزت، قابل احترام، بڑے سٹیٹس اور بڑے مرتبے اور مقام والا فرد ہے، اور اس فرد کی اسی طرح عزت ضروری ہے جس طرح ایک مرد کی عزت ضروری ہے۔ یہ اسلام نے دیا، اور اسلام نے باقاعدہ بتا دیا کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو اور تم سب برابر ہو، سب مٹی سے بنے ہوئے ہو، کوئی اور تمہاری تخلیق کا باعث نہیں ہے، ایک ہی تخلیق کا ذریعہ تم سب کا، اس لیے تمہارا ایک دوسرے کے اوپر کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تم شرف انسانیت میں برابر۔ عدل و انصاف سکھایا ہے، ایک لفظ مساوات کا ہوتا ہے اور ایک عدل و انصاف کا ہوتا ہے، ان دونوں کو الگ الگ زاویہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اسلام نے یہ سکھایا کہ عدل و انصاف جو ہے نا، مردوں میں، عورتوں میں، یا کسی بھی طبقہ زندگی میں بہت ضروری ہے۔ تو اسلام نے جو اس بات کا علم بردار بھی ہے، اس بات کا دعوے دار بھی ہے کہ وہ ہر کمزور طبقے کے ساتھ ہر دور میں کھڑا ہوگا، اس اسلام سے کم از کم کسی کو یہ توقع کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کسی ایک طبقے کی حمایت میں دوسرے طبقے کے اوپر کوئی ظلم کرے گا، یا ایک طبقے کی حمایت میں دوسرے طبقے کے حقوق کا استحصال کرے گا، یا ایک طبقے کے ساتھ کھڑے ہو کر دوسرے طبقے کو بے سہارا چھوڑ دے گا۔ اسلام سے یہ توقع کوئی نہ کرے۔ اسلام خود عدل و انصاف پر زور دیتا ہے تو پہلے وہ عدل و انصاف خود کر کے دکھاتا ہے کہ عدل و انصاف ہے کیا چیز۔ لہذا اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام کسی کے اوپر ظلم رکھے یا ظلم کو دیکھتے ہوئے خاموش رہے۔ اب آتے ہیں جی عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ موجودہ دور کے جو افکار و نظریات ہیں اور ان افکار و نظریات کے تحت ہمارا جو رد عمل ہے یا جو ہمارا طرز عمل ہے، اس طرز عمل کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک بات بڑی واضح انداز میں ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ایک ہے اسلام کا نقطہ نگاہ کسی بھی فکر سے متعلق، کسی بھی سوچ سے متعلق، کسی بھی عمل سے متعلق، کسی بھی روش کے متعلق، اور ایک ہے مسلمانوں کا طرز عمل کسی بھی سوچ کے متعلق، کسی بھی روش سے متعلق۔ مسلمانوں کی جہاں تک بات ہے تو بدقسمتی سے کوئی ایک شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جس میں آپ مثال دے سکیں کہ دیکھیں مسلمان کتنا خوبصورت عمل کر رہے ہیں اور لوگ پھر مطمئن ہو جائیں اور واہ واہ کریں۔ مسلمان تو اپنے اعمال کے لحاظ سے بہت کمزور ہو گئے۔
ہم کسی کو بھی اپنا عمل پیش نہیں کر سکتے بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی. ہم کسی قوم کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے قوم ہماری قوم سے سبق حاصل کرو. اس میں تو ہم کمزور واقع ہو گئے. اس لیے کسی بھی فکر اور کسی بھی سوچ کو لے کر، کسی بھی شعبے اور کسی بھی میدان کو لے کر آپ کہیں بھی دعویٰ نہیں کر سکتے اس دور میں کہ مسلمان ماشاءاللہ سب سے آگے ہیں. ہم بحیثیت مجموعی تنزل کا شکار ہیں. یہ جس پیرائے میں میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہمیں اسلام کو پیش کرنا ہے. مسلمان کو پیش نہیں کر سکتے تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اور بڑی خود اعتمادی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں کہنا چاہیے کہ اگر آپ کو اپنی اس سوچ پر، اگر آپ کو اپنی اس فکر پر رہنمائی کی ضرورت ہے، اگر آپ کو اس شعبے میں اور اگر آپ کو اس میدان میں کسی ابدی ہدایت کی ضرورت ہے، کسی ایسی رہنمائی کی ضرورت ہے جو آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے، تو وہ رہنمائی پوری کی پوری اسلام میں موجود ہے. یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں اور یہ قیامت تک کر سکیں گے. اس لیے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت، بڑا کامل اور جامع دین بنایا ہے. اسلام کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے آپ کو تشنا اور پیاسا نہیں چھوڑتا. ہر قسم کی ہدایات اور ہر قسم کی رہنمائی آپ کو دے دیتا ہے. اب اسلام سے پہلے کیا تھا؟ اور جہاں عورتوں کو بڑا سٹیٹس ملا، جہاں بڑے حقوق ملے، وہاں کچھ خامیوں کی اصلاح بھی کی گئی ہے. ایک خامی یہ تھی کہ یہ بھی کہیں کہیں تھی، جس طرح دوسری خامیاں کہیں کہیں تھی، ہر جگہ نہیں تھی. زندہ درگور ہر کوئی نہیں کرتا تھا، مظلوموں کا حق ہر کوئی نہیں دباتا تھا، یتیموں کا حق ہر کوئی نہیں دباتا تھا، کوئی دباتا تھا. یہ سوچ بحیثیت مجموعی موجود تھی. اسی طرح یہ سوچ بھی موجود تھی کہ خواتین باہر نکلیں، سج دھج کر اور بن سور کر نکلیں اور ان کو نکلنا چاہیے. یہ سوچ موجود تھی. قرآن کریم نے جہاں دوسری خامیوں کو بند کیا، ان کا دروازہ بند کیا، بند کر کے عورت کو حقوق دیے، عورت کو ایک سٹیٹس اور مقام و مرتبہ دیا، وہاں اس خامی کا بھی علاج بتایا کہ یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. عورت کو اس طرح بازار کی زینت بن کر، گلی محلے کی زینت بن کر نہیں نکلنا چاہیے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. یہ ازواج مطہرات کو کہا گیا. آپ اندازہ لگائیے، عام عورت کو بھی نہیں. براہ راست خطاب اس وقت ازواج مطہرات کو ہے. عام عورت تو پھر بطریقہ اولا اس میں آ جاتی ہے کہ جب ایک نیک عورت کو، جب ایک پاک دامن عورت کو، جب ایک طیبہ عورت کو، جس کی پاکیزگی کی خود دوسری جگہ قرآن پاک گواہی بھی دیتا ہے کہ یہ بہت پاکیزہ عورتیں ہیں، جب ایک پاکیزہ عورت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ باہر نکلیں اور زیب و زینت کا اظہار کریں، کیونکہ اس سے معاشرے میں فساد پھیلے گا، کیونکہ اس سے معاشرے میں بیماریاں پیدا ہوں گی، کیونکہ اس سے معاشرے کے ان افراد کو جن افراد کے دل میں روگ ہے، جن افراد کے دل میں ہوس ہے، ان افراد کو موقع ملے گا تمہیں تنگ کرنے کا، تمہیں اذیت دینے کا. اس لیے تم کبھی بھی زمانہ جاہلیت کی طرح اس طرح کبھی بھی نہیں نکلو گی کہ تمہارے چہرے پر بھی حجاب نہیں ہے، تمہارے سر پر بھی چادر نہیں ہے، اور پھر تم بن سنور کر بھی باہر گھوم رہی ہو. اس بات کی تمہیں آج سے اجازت نہیں دی جا رہی ہے. لہذا جس طرح دوسری خامیوں کے لیے، دوسری خرابیوں کے لیے، دوسرے حقوق کے لیے اسلام نے عورت کے لیے آواز اٹھائی اور اس عورت کو ایک مقام و مرتبہ بخشا، اس طرح ان تمام خرابیوں کے لیے بھی آواز اٹھائی جو اس وقت عورت میں موجود تھی اور آج بدقسمتی سے پھر موجود ہونے لگی. اسلام نے اس کو کیا کہا کہ آپ کا اصل مقام گھر ہے. آپ جب بھی نکلیں گی ضرورت کی بنا پر نکلیں گی، بغیر ضرورت کے نہیں نکلیں گی. اور جب بھی ضرورت کی بنا پر باہر نکلیں گی تو آپ حجاب میں نکلیں گی، پردے میں نکلیں گی اور زیب و زینت کا اظہار نہیں کریں گی. اور آپ جب بھی کسی مرد کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے گا تو مرد کے ساتھ بھی اپنی آواز میں بے جا نرمی نہیں پیدا کریں گی. معروف طریقے سے ایک اجنبی کے ساتھ جس طرح انسان بات کرتا ہے اس طرح بات کریں گی. یہ اسلام نے عورت کو ہدایات دی ہیں. اگر کسی مرد سے کوئی چیز مانگنی بھی پڑے گی تو آپ کو پردے کے پیچھے سے مانگنا پڑے گی. آپ بالکل سامنے آ کر، جس طرح مرد سے چیز مانگتا ہے، عورت مرد سے اس طرح چیز نہیں مانگے گی، اس طرح کوئی بات نہیں کرے گی. یہ اسلام نے عورت کے اس پہلو پر بھی توجہ دی ہے اور عورت کے حقوق کو بیان کیا. اچھا،
ایک اسلام نے جب ایک چیز کو بالکل واضح کر دیا کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ ایک چیز درست ہے اور ایک چیز غلط ہے، غلط اور درست کی پہچان کروا دی. پہچان کروانے کے بعد جو اصل بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں بحیثیت مسلم پتہ چل گیا کہ یہ چیز درست ہے اور یہ چیز غلط ہے تو ہم پر فرض ہے کہ درست کو درست سمجھیں اور غلط کو غلط سمجھیں. یہ پہلی بات. نمبر 2، اگلا فرض ہمارا یہ ہے کہ درست کا پرچار کریں اور غلط کے اوپر آواز اٹھائیں، غلط کو غلط بتائیں اور پھر اس کے روکنے کی کوئی سبیل پیدا کریں، اس کو روکنے کا کوئی رستہ تلاش کریں، اس کے لیے کوئی پروگرام تجویز کریں. یہ بھی ہمارا فرض ہے، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. اس کے الٹ نہیں کر سکتے، ان دونوں کاموں کا الٹ نہیں کر سکتے. پہلے کام کا الٹ کیا ہے کہ ہم درست کو درست نہ سمجھیں اور غلط کو غلط نہ سمجھیں، غلط کو درست کہنے لگ جائیں اور درست کو غلط کہنے لگ جائیں. اس کی ہمیں اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اس وقت ہم بحیثیت مسلم بات کر رہے ہیں. جب ہم نے اسلام کو اپنا دین مان لیا ہے، جب ہم نے اللہ کو اپنا اللہ مان لیا ہے، جب ہم نے رسول کو اپنا رسول مان لیا ہے، ان کی ہدایات اور ان کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کا اعلان اسلام کی صورت میں کر دیا ہے، تو پھر ہم اسلام کے غلط کو غلط کہیں گے اور اسلام کے درست کو درست کہیں گے. درست کو غلط نہیں کہہ سکتے، غلط کو درست نہیں کہہ سکتے. نمبر 1. نمبر 2، درست کا پرچار کرنا، اس کی تبلیغ کرنا ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے اور غلط کو روکنا زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، دل کے ساتھ، جو 3 درجے بیان ہوئے مرحلہ وار، وہ بھی ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے. لہذا ہم اس کا الٹ نہیں کر سکتے. اول تو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم غلط کے اوپر چپ ہو جائیں اور درست کی تبلیغ اور اشاعت بھی نہ کریں. ہمیں تو کہا گیا کہ آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے. آپ ضرور کریں گے کیونکہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اچھے کی تبلیغ کریں اور برے سے روکیں. لیکن اگر ہم اچھے کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اور برے سے نہیں روک رہے ہیں، ممکن ہے کہ ہماری کسی مجبوری کے پیش نظر اسلام اس سے چشم پوشی کرے اور ہمیں کسی سزا کا مستحق نہ ٹھہرائے کہ یہ کمزور ہے بیچارہ تبلیغ نہیں کر سکتا، یہ کمزور ہے بیچارہ غلط کو روک نہیں سکتا. لیکن اسلام اس بات پر خاموش نہیں بیٹھتا. اسلام اس بات کی کبھی بھی گنجائش نہیں رکھتا کہ آپ درست پر نکیر کریں اور غلط کا پرچار کریں، غلط کی تبلیغ کریں اور درست سے روکنا شروع کر دیں، صحیح کاموں سے روکنا شروع کر دیں اور جو غلط کام ہے ان کی اشاعت کرنا شروع کر دیں. اس کی تو کسی صورت بھی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر. لہذا اس نعرے کی آڑ میں کہ چونکہ ہر شخص آزاد ہے اور اس کو اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کرنا چاہیے، اگر کوئی یہ کہے گا کہ اسلام نے جس چیز کو غلط کہا ہے اس کو درست کر کے پیش کرنا بھی کسی کا اپنا حق ہے، تو وہ بحیثیت مسلمان نہیں کہہ سکتا یہ بات. ہاں انسان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے دین کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتا، وہ تو جو بھی کہے اس کی مرضی ہے. لیکن جو دین کو دین مانتا ہے، جو رسول کو رسول مانتا ہے، جو اللہ کو اللہ مانتا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، نہ اس کو یہ کہنے دیا جا سکتا ہے کہ میں اسلام کی بتائی ہوئی غلط چیز کو میں درست سمجھتا بھی ہوں اور اس کے درست ہونے کا اعلان بھی کروں گا اور اس کی تبلیغ بھی کروں گا اور مجھے کوئی روکے بھی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ جو عورت مارچ ہوئے، میں نے ساری اس ضمن میں بات کی ہے. اس میں اسلام کے واضح بتائے ہوئے بتائی ہوئی غلط چیزوں کو درست قرار دیا گیا. صحیح ہے. نعرے جو بھی تھے اس سے ہٹ کر جو ان کے مقاصد ہیں جو واضح ہوئے ہیں. اب موقع نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، وقت ختم ہو رہا ہے. بس میں مختصر انداز میں بات کرتا ہوں کہ اسلام نے جن چیزوں کو منع کیا ہے، اسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے اور باقاعدہ تحریک کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں روک کر دکھا دیا ہے اور ان پابندیوں کو طے کر دیا ہے. ان پابندیوں کو جو اسلام نے لگائی ہیں، جو ہر معاشرہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پابندی ضرور لگاتا ہے. آپ چوک میں کھڑے ہو کر اپنے پیسوں کو آگ لگا دیں اور پھر کہیں کہ میری کمائی ہے، میں اپنی مرضی سے اس کو جلاؤں یا جو بھی کروں، مجھے کوئی نہ روکے، تو ظاہر ہے آپ کو سوسائٹی روکے گی کہ بھائی پیسہ آپ کا ہے لیکن اس کا غلط استعمال تو نہ کریں، اس کو جلائیں تو نہیں. یا کوئی بندہ جائے اور جا کر خودکشی کرنے لگے تو سارا معاشرہ اس کو کیوں روکتا ہے؟ بھائی اس کا اپنا جسم ہے، اس کی اپنی ذات ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو کرنے دیں. لیکن اس کو سوسائٹی روکتی ہے قطع نظر اس سے کہ وہ سوسائٹی مسلم ہے یا نہیں. تو ہر اقدام ضروری نہیں ہے کہ
اگر آپ اس کے مالک ہیں تو آپ کر ڈالیں گے اور آپ کو سوسائٹی نہیں روکے گی. یہ حیوانوں کی سوسائٹی تو نہیں ہے, انسان ہیں, ان کے اندر عقل و شعور ہے, وہ غلط کاموں سے آپ کو روکیں گے. تو جو وہاں نعرے لگائے گئے یا جو ان کے وہ مقاصد ہیں, ان مقاصد کا اظہار کیا گیا ہے, جو ان کے پیچھے مطالبات ہیں اور ان مطالبات کا جو اظہار کیا گیا, ان میں سے بیشتر اسلام سے ٹکراتے ہیں, بیشتر اسلام سے متصادم ہیں. ورنہ میں نے آپ سے شروع میں جو بات عرض کی وہ یہ ہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ جس جماعت کا, سب سے زیادہ جس طبقے کا مقدمہ لڑا ہے وہ کمزور طبقہ ہے, وہ عورت کا طبقہ ہے, وہ بیواؤں کا طبقہ ہے, وہ مطلقہ عورتوں کا طبقہ ہے, جس کے لیے اسلام نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے. اب آپ اس اسلام سے ٹکر لیتے ہوئے کہیں کہ ہمیں کچھ اور بھی چاہیے جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے, تو ایک اسلامی سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دے سکتی. بے شک وہ آپ کی رائے ہے, وہ اپنے حد تک رکھے, اس کا آپ پرچار نہیں کر سکتے, اس کی آپ اشاعت نہیں کر سکتے. ریاستی سطح پر ایسے اقدامات کو روکنا یہ حکومت کا فرض بنتا ہے, کیونکہ یہ مسلم ریاست ہے. اگر یہ ایک تو بندہ خود مسلمان ہے, ایک ریاست مسلم ریاست ہے, وہ ایک اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے, اس کا باقاعدہ ایک نظریہ پیچھے موجود ہے, اس کا باقاعدہ ایک آئین پیچھے موجود ہے جو سارے کا سارا قرآن و سنت کے تابع ہے. اس آئین کے ہوتے ہوئے, اس ملک میں رہتے ہوئے, اس مسلم سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہوئے آپ کیسے اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ میں اسلام کے اس اصول کو نہیں مانتا, آپ بھی نہ مانیں, میں اسلام کے اس اصول کو غلط سمجھتا ہوں, آپ بھی اس کو غلط سمجھیں؟ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس لیے اس مارچ کی جو مخالفت ہے وہ جہاں جہاں سے بھی کی گئی ہے وہ اس اصول کے پیش نظر کی گئی ہے کہ اگر وہ اسلام کے خلاف کچھ مطالبات ہیں تو ان مطالبات کا کم از کم پرچار کرنے کی اجازت ایک اسلامی سوسائٹی کے اندر, ایک اسلامی ملک کے اندر نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ اور کوئی جھگڑا نہیں ہے. ورنہ ان حقوق کے لیے جو واقعتاً ان کے حقوق ہیں وہ 1400 سال پہلے سے اسلام کہتا ہے, اب بھی کہتا ہے. اگر کہیں عمل نہیں ہو رہا تو ہماری غفلت ہو سکتی ہے, اس پہ اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.